نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل على رسوله وعلى رسوله الكريم. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ آج کا دن یعنی جو ہے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ سارے دنیا میں کم و بیش 250 کروڑ مسلمان بستے ہیں، اور ان 250 کروڑ میں سے کم از کم 150 کروڑ مسلمان کم از کم نماز میں، عبادتوں میں، وضو میں، تمام برائیوں سے دور رہنا، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچیں۔ اس لیے جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ کہا جاتا ہے، مگر اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے تمام مومنین کے لیے ایک ایسی خوشخبری جو الحمدللہ باعث فخر ہے ہمیں، تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت اسی مہینے کے 15 تاریخ کو مدینہ منورہ میں شام کے وقت امام حسن علیہ السلام کی ولادت واقع ہوئی۔ الحمدللہ ابھی جو ہے ہمارے پیر طریقت محبوب شاہ قادری الجیلانی صاحب نے بڑے پیارے انداز سے آپ لوگوں کے سامنے یعنی جو ہے ایک نورانی تقریر کی، جس سے تمہارے دلوں میں الحمدللہ نور پیدا ہو۔ مگر بات یہ ہے کہ بہت کم ایسے خانقاہ ہیں جہاں پر جو ہے 12 امام 14 معصومین طاہرین یعنی ان کی ولادتیں اور ان کی شہادتیں کرتے ہیں۔ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو خوشیوں میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، دوست وہ ہے جو خوشیوں کے ساتھ غموں میں بھی ساتھ رہے۔ صرف خوشیوں میں ساتھ رہنا اس کو دوست نہیں کہا جا سکتا۔ خوشیوں میں ساتھ رہنا اسے دوست نہیں کہتے، اور غموں میں بھی ساتھ رہنے والے کو دوست کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ولادتوں کے ساتھ ان تمام 14 معصوم الطاہرین کی شہادتوں میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اس لیے آج کا دن ہمارے لیے مومنین کے لیے جشن ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام تمام کو مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے پہلے ہمیں امام حسن علیہ السلام کی عظمت معلوم کرنا چاہیے۔ جب تک عظمت معلوم نہ ہوگی ہم جو ہے کہ ہم کو ان سے محبت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مودت رکھو۔ آیت مودت اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں آیت مودت نازل کیا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تقریر کر رہے تھے۔ اس کے بعد چند صحابہ نے سوچا، جس میں عبداللہ بن عباس سے روایت ہے
عبداللہ بن عباس تمام صحابہ کو ساتھ لے کر یہ بہت ساری ڈھیر ساری دولت جمع کرنے کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے لائے اور لا کر رکھ کر کہے، اے اللہ کے رسول، آپ نے ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دی، دین کے لیے وقف کر دی، ساری دولت دین کے لیے وقف کر دی گئی، ساری دولت تم جو ہے اللہ کے دین پر خرچ کی۔ ہم نے سوچا کہ آپ کے لیے تو کچھ نہیں رکھا، ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی دولت ہم لے کر آئے ہیں، یہ تم اپنے تصرف میں لے لو، یعنی اپنے خرچ میں لے، آپ اپنے خرچ کے لیے رکھیں۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا، مجھے کچھ نہیں چاہیے دولت، ہاں اگر تم میرا اجر دینا ہی چاہتے ہو، مجھے تم اجر دینا ہی چاہتے ہو تو میرے بعد میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہی میرا اجر ہے۔ تو جو رسول نے مانگا تھا، اللہ رب العالمین نے آیت مودت میں جو نازل کی تھی، رسول نے جو مانگا تھا مودت، جو اجر رسول نے مانگا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج ہم لوگ یہاں بیٹھ کر امام حسن کی ولادت پر خوشی منا کر میرے نبی پاک کا اجر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کی خوشی ہے، میرے نبی پاک کی خوشی ہے۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، اللہ اکبر، ہم نے ہر لفظ کو، ہم نے ہر لفظ میں خدا کو سمیٹ رکھا ہے۔ وہ کون سے لفظ؟ ہم نے ہر لفظ میں خدا کو سمیٹ رکھا ہے، وہ محمد ہو، علی ہو کہ حسن یا کہ حسین، سارا قرآن محمد میں ہے، سارا قرآن علی میں ہے، سارا قرآن فاطمہ میں ہے، سارا قرآن حسن و حسین میں ہے۔ ہم نے ہر لفظ میں قرآن کو سمیٹ رکھا ہے، وہ محمد ہو، علی ہو کہ حسن یا کہ حسین۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے اندر اللہ اکبر، ہم نے قرآن میں ہر آیت و سورت دیکھی، سرکار دو عالم کی محبت دیکھی، سارے قرآن کے اندر ایسی کون سی آیت ہے اگر تم اٹھا دیے تو انشاءاللہ اس میں جو ہے اہل بیت کا ذکر ہے۔ اب تم لوگ محبت کا چشمہ پہلے لگاؤ، چشمہ کالا لگا لیے تو سب چیزیں کالے کالے نظر آتے ہیں۔ اگر چشمہ تمہارا ہریا رہا تو سب ہریا لگیں گے، چشمہ سفید ہے تو سب سفید لگے گا۔ ارے پہلے تم اپنے پیر سے چشمہ اچھا سا لو، نمبر غلط رہا تو لیڈا دشتی، ہاں نمبر کا چشمہ ہونا، اس لیے چشمے کے لیے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ معمولی دنیا کے اندر چشمے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ چیک کرے گا، اس کے بعد تمہارا جو ہے پلس ہے یا مائنس ہے وہ لکھ کر جو ہے تمہیں دے گا، اس کے بعد چشمے والے کے پاس جا کر چشمہ پہننا۔ نمبر کا چشمہ نہیں رہا تو دو کی جگہ ایک نظر آتا، ایک کی جگہ دو نظر آتی۔ اس کا مطلب جو ہے تم جو ہے چشمہ جو ہے یعنی تمہارے پیر کے پاس چشمہ برابر نمبر کا لینا، چشمہ غلط رکھنے کو جو ہے تمہیں جو ہے دنیا والوں کو یہ کالا دس رہا ہے، پیلا دس رہا ہے، یہ ہریا دس رہا ہے، نا غلط ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے کبھی کبھی جو ہے مولا کائنات بڑے ہیں، حسن چھوٹے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، فاطمہ چھوٹے ہیں، نبی بڑے ہیں، اس طرح ہم جو ہے یہ دوئی جو ہے ہمارے اندر وہ چھوٹے بڑے جو ہیں، چھوٹے بڑے نہیں ہوتے،
اس کا نام کیا ہے؟ ہاتھ. ہاتھ میں جو ہے 5 انگلیاں ہیں. اگر ان 5 انگلیوں میں سے جو بھی انگلی کو تم سن چبھا دو آواز یہاں سے نکلے گی. کسی کو بھی چبھاؤ تو آواز یہاں سے نکلے گی. اس کا مطلب جو یہ 5 جسم سے الگ نہیں ہے. یہ پنجتن پاک کی ایسی ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے تو سرکار بیدم شاہ فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو ان پاک نفوس کے لیے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل بیت یطہرکم تطہیرا. اے محمد، ہم نے تم کو، تمہارے گھر والوں کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دی. ہر برائی کو تم سے دور کر دیا گیا. ہر ناپاکی کو تم سے دور کر دیا گیا. جیسا اللہ چاہتا، جیسا اللہ نے ارادہ کر چکا ہے کہ ان سے ناپاکیوں کو دور کر دو، تو کوئی ناپاکی ان پاک نفوس کے پاس جا نہیں سکتی. اس لیے پنجتن پاک کہا جاتا ہے. اور یہ تعلیمات جو ہے تمہیں خانقاہوں سے لینا پڑتا ہے، مدرسوں سے نہیں. اس لیے علامہ اقبال نے اسی زمانے میں کہہ دیا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ تو سید بھی ہو، مغل بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ تم مسلمان ہی ہو. پہلے تو مسلمان ہو جاؤ، پھر اس کے بعد مومن کی طرف چلو، پھر اس کے بعد مومن کی طرف چلو. مگر یہاں تو جو ہے نہ جانے جو ہے ناڑا پکڑو سید، اگر وہ بھی سچی رہے تو کافی ہے. اپنے آپ کو سید کہتے ہو، سرداری نہیں آتی. اپنے آپ کو سید کہتے ہو، سچائی نہیں آتی. اپنے آپ کو سید کہتے ہو، سادگی نہیں آتی. اپنے آپ کو سید کہتے ہو، نرمی نہیں آتی. اپنے آپ کو سید کہتے ہو، عاجزی نہیں آتی. اب کیا اپنے آپ کو سید کہتے ہو، مگر کیسے سید ہو؟ بھئی سید ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میں سید ہوں. کام کیا کرتے ہو؟ کیا بھی نہیں، رول کال لے سکتا. پھر کہاں ہے سے تمہیں؟ میں جو ہے بہت بڑے لیڈر کے پاس ہوں. وہاں جا کر جو ہے وہاں سے جو ہے پورے جو ہے کہاں بولتے ہیں وہاں سے جو ہے پورا جو ہمیں باقاعدہ جو ہے رول کال لے کر آتا ہوں. اچھا تمہارے لیے کھانا جائز ہے؟ اللہ اکبر. علامہ اقبال فرماتے ہیں، کیا فرماتے معلوم ہے؟ اللہ اکبر. اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق میں آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تم ایسا رزق مت کھایا کرو کہ تمہارا ذہن کی پرواز میں کوتاہی آ جائے. اس کا مطلب ہر ولی، ہر خانقاہوں میں سب سے پہلے رزق حلال کھانے کا حکم ہوا کرتا ہے. پہلے رزق حلال. جب تک تم یہ رزق حلال نہ کھاؤ گے تمہارے اندر نور داخل نہیں ہوتا. جیسا کہ مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو میری محبت اور میرے دشمن کی محبت ایک دل میں سما نہیں سکتی. اب ذرا سوچ لو بھی تم کو سوچ لینا چاہیے کہ جو ہے مولا کائنات کا قول ہے، دشمن کی محبت، میرے دشمن کی محبت اور میری محبت ایک دل میں آ نہیں سکتی. اس لیے یا تو میری محبت رہنا چاہیے یا میرے دشمن کی محبت رہنا چاہیے. اب میں دیکھ رہا ہوں مشائخین، ایسے مشائخین ہیں بھائی، ہم جو ہے مولا کو بھی مانتے ہیں، ہم جو ہے ماگیا کو بھی مانتے ہیں. ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا. یہ پاک نفوس ہیں، ان کو ماننے کے لیے پاک پیدائش والے آدمی چاہیے. یہ تم قسمت والے ہو جو تمہیں اہل بیت کی محبت مل چکی ہے.
اہل بیت کی محبت ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اللہ کرے جن لوگوں کے پیر اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، اہل بیت کی محبت سکھاتے ہیں، سمجھو ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو. یاد رکھو جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یاد رکھو جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. کبھی بھی تم بہک سکتے ہو مگر جو پیر بھی نمبر کا ہونا، چشمہ نمبر کا نہیں رہا تو خطبہ ہے نہیں. آؤ جی کر کو بولنے کی جگہ خطبہ جاؤ جی کرتے. اب نمبر کا چشمہ ہونا، اس کی تلاش کو تم خود کرنا چاہیے، اس کی تلاش تم خود کرنا چاہیے. اور یاد رکھو دنیا کے اعتبار سے جو ہے ماں کا رشتہ سب سے بڑا، ماں باپ کا رشتہ سب سے بڑا ہے. ان سے بہتر ہمارے دوست کوئی نہیں، دل کی گہرائی اور سچائی صفائی سے. مگر یاد رکھو اتنا بڑا رشتہ بھی صرف خبر تک، خبر کے بعد ان کا کچھ نہیں چلتا. مگر خبر کے بعد اپنے رہبر کی دی ہوئی تعلیم سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے. ذرا سوچو کہ جو ہے رہبر کا کیسا کمال ہے. جیسا کہ یہ شعر میں تمہیں بتا رہا ہوں، میرے آبا و اجداد لے چلے تھے مجھ کو دوزخ میں، بھلے سے راستے میں مل گئی الفت محمد کی. یا وارث یا وارث، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلام ہو سلام ہو حسین پر، سلام ہو درود ہو حسین پر، قربان ہو حسین پر قربان، لعنت ہو یزید پر لعنت ہو. سمجھے؟ میرے آبا و اجداد لے چلے تھے مجھ کو دوزخ میں، بھلے سے راستے میں مل گئی الفت محمد کی. اس کا مطلب محمد کی الفت دینے والا رہبر. اس سے پہلے ہم جو ہے نبی کو جو ہے اس طرح سے نہیں مانتے تھے، جب سے نہیں معلوم کہ جو ہے ارے جب پیر ملنے کے بعد ہمارے ذہن کا ڈھکن کھل گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے حضرت بیدم فرما رہے ہیں، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، سب ہوں گے پیش خدا اور مرو برو یا رسول. کیونکہ بیدم شاہ کو معلوم تھا کیونکہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جو ہے یعنی جو ہے عرش پر بیٹھنے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اذان کی دعا میں فرما دیا. کیا فرما دیا؟ اللہم رب حضرت دعوت الطاعت و صلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ یعنی ہمارے لیے اے پروردگار تو محمد کے وسیلے کو بلند فرما، اور تو جو ہے یعنی جو ہے مقام محمودہ پر بٹھانے کا تو نے وعدہ کیا ہے. یوم القیامت لا تخلف المیعاد، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین میرے نبی پاک کو عرش پر بٹھائے گا. کیونکہ اللہ تو بیٹھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے، وہ صورت نہیں رکھتا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ میں قیامت کے دن مقام محمودہ اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر اللہ بیٹھا، اللہ عرش کہا جاتا ہے جسے، وہاں پر اللہ رب العالمین بیٹھنے والے. مگر نہیں، وہاں تو میرا محبوب بیٹھے گا. جو جسے میرا محبوب بخش دے میں اسے بخش دیا، جسے میرا محبوب انکار کر دے وہ دوزخی ہو جائے گا. تو ذرا سوچو کہ جو ہے بیدم شاہ نے کتنے پیارے انداز سے کہا. یہ لوگ جو ہے نا، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ کون سے لوگ تم بہت زیادہ دیکھتے ہو کہ بڑے بھی کا جبہ چھوٹے بھی کی شری چھوٹی رہتی ہے، جبہ بڑا رہتا ہے. اب یہ لوگ جو ہے یہ لوگ جو ہے صرف اللہ ہی کے پاس نہیں با، ہم جو ہے ہم کسی کو نہیں مانیں گے، دنیا میں کسی کو نہیں مانے. اے اللہ ہم تو کسی کو نہیں مانے، ہم اس لیے جو ہے ہمارا امان نامہ کسی کو نہیں بتائیں گے، ہم اللہ کو پیش کریں گے. امان نامہ اللہ کو پیش کریں گے. ارے تم اللہ کو پیش کرنے کی، نبی گناہگاروں کی خدمت میں آئیں گے اور گناہگاروں کی بخشش کے لیے لے کر چلے جائیں گے، اور تم لوگ دنیا میں بھی نبی کو نہیں مانے، آخرت میں بھی جو ہے حشر کے دن بھی نبی تمہاری طرف نہیں دیکھیں گے. کیونکہ تمہیں
اللہ کی امید رکھیں گے، اللہ آئے گا، اللہ کو ہم اعمال نامہ پیش کریں گے۔ مگر ہم لوگ، ارے ہم تو جو ہے زمین پر بھی نبی کے عاشق تھے اور حشر کے دن بھی نبی کے عاشق رہیں گے، اور نبی باقاعدہ گناہگاروں کے جھرمٹ میں آئیں گے اور ان کی بخشش فرمائیں گے، وہ حوض کوثر پر ہمیں لے کر جائیں گے۔ یہ لوگ جو ہے تکتے رہیں گے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ حالت جو ہے بڑے بھی کے چھپے کو اور چھوٹے بھی کی شریک، ان کی یہ حالت اس لیے کہ جو ہے ان لوگوں کو جو باقاعدہ جو ہے بھروسہ جو ہے کس پر ہے؟ اللہ پر۔ ہم اعمال نامہ اللہ کو پیش کریں گے، اللہ کو پیش کریں گے، تو بس وہ تکتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، اس دن جو ہے بڑا مزہ آ جائے گا۔ اللہ کے نبی پوچھیں گے، دیکھو میری آخری حدیث میں نے بتائی تھی تم کو، دیکھو میں جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں چھوڑ کر، یہ قرآن، دوسرے میرے گھر والے، کیا تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ میرے گھر والوں کو مضبوطی سے پکڑا؟ ہاں اللہ کے رسول۔ اچھا میرے گھر والوں کی محبت کس نے سکھائی؟ میرے پیر نے سکھایا۔ اچھا تمہارے پیر نے سکھایا، بلاؤ۔ پیر کو بلایا جائے گا، سوال تم سے نہیں ہوگا مریدوں سے، پیر سے ہوگا، تو نے اپنے مریدین کو کیا کیا سکھایا؟ تو پورے کا پورا جو ہے وہ باقاعدہ پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے، ہاں تمہارے پیر نے، تمہارے رہبر نے تمہیں جو ہے سچائی کی طرف لائے، سب کے سب جاؤ۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو ہے پیر کیسے بچائیں گے، پیر کیسے بچائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے وہ خسرو سے پوچھو کہ پیر کیسے بچائیں گے، نظام الدین سے پوچھو پیر کیسے بچائیں گے، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو پیر کیسے بچائیں گے، ارے سرکار بند نواز کے سدراج سے پوچھو کہ پیر کیسے بچائیں گے۔ ہم نے جو ہے ایسا بھی نہیں کہ یاد رکھو، تم اپنے ذہنوں میں رکھ لینا، ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کرتے کرتے تم شیعوں کے قریب ہو کر شیعت نہ اختیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار غریب نواز کیا امام حسین کی محبت نہیں رکھے؟ انہیں نے تو باخد اللہ اکبر، اللہ اکبر، سرکار غریب نواز نے شاہ است حسین، میرا شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ است حسین، مرنے کے بعد کا بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین، میرا دین حسین ہے۔ دین محمد بولنا چاہیے تھا نا، ارے تم کس دین پر ہو تو دین محمد ہی کہو گے نا، ہے نا؟ چلو جا کر جو ہے مسجدوں کے پاس کھڑے ہو کر پوچھیں گے ان سے، بھائی تمہارا دین کس کا ہے؟ تو لوگ کہیں گے 100 آدمیوں میں سے کم از کم جو ہے 90 پر 5 آدمی کہیں گے دین محمد ہی پر ہے نا؟ مگر سرکار غریب نواز سے پوچھے تمہارا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین است حسین۔ دین است حسین کس بات پر پکڑے ہیں؟ غریب نواز ایک ہاتھ میں قرآن بھی پکڑے ہیں، ایک ہاتھ سے جو ہے یعنی امام حسین کو پکڑے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے میرے نبی پاک نے فرمائی، دیکھو میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ قرآن، دوسرے میرے گھر والے۔ یہ تو حسین نے کر کے بتا دیا، حسین نے کر کے بتا دیا۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا دن جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور ان کی ولادت کیسے ہوئی؟ یعنی جو ہے یعنی آج 15 محرم، 15 رمضان المبارک ہے، تو آج جو ہے امام حسن کی ولادت مدینہ منورہ میں شام کے وقت ہوئی۔ ام الفضل نے ایک خواب دیکھا، وہ ایسا خواب تھا کہ جو ہے اچانک سے جو ہے خواب میں جو ہے نبی کے جسم کا ٹکڑا نکل کر آسمانوں کی طرف گیا، اور آسمانوں سے اڑتا ہوا جو ہے نورانی شکل اختیار کرتے ہوئے باقاعدہ ام الفضل کی گود میں آ کر گرا، اور وہ گھبرا گئی، نبی کے جسم کا حصہ۔ وہ گھبرا کر دوڑتی ہے نبی کے پاس آئی، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے ایسا ڈرونا خواب دیکھا ہے۔ کیا ڈرونا خواب دیکھا ہے؟ وہ خواب یہ ہے کہ جو ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا نکل کر آسمانوں کی طرف نور کی طرح اڑا، اور وہ اڑتے ہوئے پھر میری گود میں آ کر پڑا، اور میں چونک کر اڑ گئی۔ اللہ کے رسول اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو بولے کہ جو ہے ام الفضل گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ خواب کی تعبیر بہت اچھی ہے۔ میرے گھر ایک
میرے گھر ایک بیٹا آنے والا ہے. بس اتنا کہنا تھا. اسی وقت جو ہے جبرائیل آئے, سلام پہنچایا. اے اللہ کے رسول, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. آپ کو کافروں نے, بنو امیہ نے, کافران مکہ نے سب کے سب تمہیں تنگ کر رکھا ہے کہ آپ بھی اولاد تھے. بڑی مشکل سے فاطمہ ہو گئی. جب فاطمہ ہوئی تو فاطمہ کو اب تک اولاد نہیں. یہ تم بھی اولاد, اس طرح سے جو ہے کہہ کر تمہیں مذاق اڑایا کرتے تھے. اے اللہ کے محبوب, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اب کو خوشخبری دیا ہے کہ تمہارے گھر ایک بیٹا آنے والا ہے. اور اللہ نے کہا ہے ایک ریشمی رومال مجھے دے کر ہے, یہ رومال تم کھول کر دیکھ لو کہ اس میں کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے وہ سفید رومال, ریشمی رومال لیا, جنت سے جو آیا وہ کھول کر دیکھا تو اس میں باقاعدہ امام حسن مجتبی لکھا ہوا تھا. اللہ کے رسول اس رومال کو رکھا اور سیدھے جو ہے ام الفضل کے پاس آئے. بولے کہ ام الفضل, تمہارا خواب اب پورا ہو رہا ہے. جب میرے گھر جو ہے آج یہیں رک جانا, آج جو ہے جب میرے گھر جاؤ, میرا بیٹا آنے والا ہے. اچھا. سیدھے جو ہے ام الفضل جو ہے گھر کو گئے. جا کر جو ہے ماں سیدہ کو دیکھا تو ماں سیدہ نماز پڑھ رہے ہیں. جب دیکھا تو حمل وغیرہ کچھ نہیں ہے, حمل کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. بے قرار ہو گئے, بے قرار پریشان ہو گئے. یہاں تو حمل نہیں ہے مگر اللہ کے رسول بول رہے کہ ہمارے گھر بیٹا آنے والا ہے. سیدھے رسول کے پاس تو نہیں, بولے کہ اللہ کے رسول گستاخی معاف ہو, آپ کہہ رہے ہو کہ جو بیٹا آنے والا ہے. میں جب فاطمہ کو جا کر دیکھ رہی ہوں تو فاطمہ نماز میں ہے, وہ حمل سے نہیں ہیں, حمل کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا ام الفضل, ہم نبیوں کی اولادیں اسی طرح آتے. یہی بات ہمارے لیے کافی ہے, یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ آل رسول پاک و مطہر ہیں. اب جیسا کہ فرما رہے تھے, اس سے پہلے تم نے سنا ہماری پیدائش پلیدی, ہمارا مرنا 40 دن کا پلیدی, ہماری پیدائش 40 دن کی چھوٹ, ہمارا مرنا 40 دن کا چھوٹ. ارے ہماری پیدائش کیونکہ ہم نجس ہیں, غلیظ خطرے خون سے پیدا ہونے والی ذات, مگر ان کی پاکی کی دلیل اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت یطہرکم تطہیرا. اے محمد, ہم نے تم کو تمہارے گھر والوں کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا. تو یہ پاک نفوس ہیں, یہ پاک نفوس ہیں. ان پاک نفوس کی ولادت یعنی ہمارا ایمان ہے کہ وہ ظہور فرماتے ہیں. قرآن نازل ہوا بولے تو حروفوں کا قرآن نازل ہوا بولے تو ماننے کے لیے تیار. کیا قرآن نازل ہوا تو ماننے کے لیے تیار. بھئی علی نازل ہوئے, وہ کیسا جی ہوتا ہے, انہوں بھی ہمارا سے کہہ نہیں کیسا ہو جاتا, ان کے ماں تھے, باپ تھے, وغیرہ تھے, کیسے ہو جاتا, کیسے ہو جاتا. پھر اللہ کیسے بول دیا کہ جو ہے یہ ایسے پاک ہیں, تمہارے جیسے نہیں ہیں, یعنی ایسے پاک ہیں, ان کو جو ہے ظاہر کی باطن کی ہر طرح کی ناپاکیوں سے ان کو دور کر دیا گیا, یعنی نہ کوئی ناپاکیوں کے قریب نہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ جن کو پاک کرنا چاہ رہا, ہم کو نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے دیکھو ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا, باقاعدہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. پھر ایک جگہ فرماتا کہ ہم نے تم کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا. تو یہ ہماری ولادت ہے. جہاں پیدا کرنے کی بات ہے وہاں تو اللہ رب العالمین آدم کو نہیں کہا, آدم کو جو اس طرح سے نہیں کہا پاک ہے. آدم کے لیے تو کہا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتی, ہم نے آدم کو بنایا اپنی صورت جیسی. آدم کی صورت کس کے جیسی, کس کے جیسی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. ان اللہ خلق آدم علی صورتی, ہم نے آدم کو بنایا اپنی صورت پر, اللہ کی صورت پر. اللہ خود فرما رہا, اللہ خود فرما رہا. آدم کے لیے پیدا کرنے کی بات آئی ہے, لفظ خلق آیا ہے.
اور انسان کی بات آئی، خلق الانسان من علق، ہے نا، خلق الانسان، انسان کو بھی خلق کی بات آئی ہے، پیدا کرنے کی بات آئی ہے، مگر میرے نبی پاک کو جو ہے اللہ نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا قرآن میں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین کے لیے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کچھ خراب ہے؟ ہم نے عالمین کے لیے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا، سمجھے؟ تو میرے نبی پاک کو خلق کا لفظ استعمال نہیں کیا، بھیجا اس کو جاتا ہے جو پہلے موجود تھے۔ جب رسول موجود تھے تو رسول کا ٹکڑا پہلے موجود تھا، رسول کا ٹکڑا فاطمہ بِزَتُ مِنِّی، رسول پہلے سے موجود تھے تو رسول کا ٹکڑا بھی پہلے موجود تھا نا۔ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں، تو پھر حسن و حسین بھی پہلے سے موجود، نبی کا موجود ہونا، پانچوں کا موجود ہونا، کیونکہ جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو یعنی میرے نبی جب موجود تھے تو علی بھی موجود تھے، ان کے لیے بھی وہی لفظ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے پیدا کرنے کی بات نہیں، فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اے آدم، فَتَلَقَّى آدَمَ، ہم نے آدم کو مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، اپنے رب کے طرف سے چند کلمے سکھائے گئے۔ کلماتی، کلمہ نہیں، ایک کلمہ نہیں، کلماتی جمع کا صیغہ ہے، واحد کا نہیں، جمع کا صیغہ ہے، کلماتی، یعنی اس کے مطلب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو چند کلمے سکھائے، ان کلموں کی برکت سے، ان کلموں کے طفیل آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت عباس نے آ کر کہا اللہ کے رسول وہ کون سے کلمے، وہ کون سے کلمے جن کے طفیل، جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو گئی؟ تو بولے اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ جب سب مڑ کر دیکھے تو وہاں سے علی، فاطمہ، حسن و حسین آ رہے ہیں۔ یہ وہی کلمے ہیں، ان سے محبت کرو، انہی کے صدقے طفیل آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ تو حضرت بلال دوڑتے ہوئے گئے اور جا کر جو ہے طواف کیا، قدم چھومے، مولا کے قدموں پر گرے، مولا آج تک مجھے پتا نہیں تھا آپ فتاوی علیہ ہیں، اب آدم کی توبہ، آدم کی توبہ تم سے، تمہارے طفیل آدم کی بخشش ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تمام باتیں قرآن کی آیتیں ہیں ہم کو سمجھنے کے لیے، مگر تم آئینہ نمبر کا رکھو، نمبر غلط ہو گیا تو آنکھ بھی خراب، اس کے بعد تم اندھے ہو جاؤ گے، مگر وہ نمبر ڈھونڈنا سیکھ لیا کرو، سمجھے؟ میں کہتا ہوں کیا سرکار غریب نواز سے بڑا کوئی ولی ہے ہندوستان میں؟ ہندوستان میں سرکار غریب نواز کے اس سے بڑا ولی ہے؟ اللہ خود میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہاں سے جو ہم بغداد شریف بھی چلے جائیں، فلاں جگہ بھی چلے جائیں، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ سرکار غریب نواز کے پاس لاکھوں کروڑوں لوگ جو آتے ہیں، اور ایسی ہستی اتنا علم رکھنے والی، اگر اہل بیت کی محبت یعنی حسین کا دین رکھنے والا یعنی سرکار غریب نواز ہوتا تو وہ بھی شیعہ ہو جاتے تھے نا، کیوں نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ تم تھوڑی سی محبت، نیا پیار، نئے پیار میں جو ہے باقاعدہ جا کر جو ہے تم شیعوں سے لگ جاتے ہو۔ ارے کون سا ولی جو شیعہ ہوا وہ اس کے بعد کیا اپنے آپ کو شیعہ کہے؟ کیا غریب نواز اپنے آپ کو شیعہ کہے؟ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ تم اہل بیت کی محبت سیکھنے کے لیے شیعوں کے پاس چلے جاؤ؟ ارے تم آؤ، ایسے مشائخین بہت سارے ہیں، اللہ اکبر، تمہیں ایک لاری نہیں 100 لاری کتابیں ملیں گی،
مشائخین کے، پیران عظام کے. تم کو تو اردو نہیں آتا، پھر فارسی کہاں سے پڑھیں گے؟ جب مولانا جامی کو پکڑو، ان کی کتابیں پڑھو. بس خو صفا کشت بیچارہ جامی علماء غلامان آل محمد. بس خو صفا کشت بیچارہ جامی. مولانا جامی فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب تک جو ہے شرع جامی پڑھی نہیں جاتی تب تک پگڑی نہیں، یعنی جو دستار بندی نہیں ہوتی. ایسے جو ہے عالم ولی یہ کامل فرماتے ہیں کہ میں بصدق و صفا اپنی دل کی سچائی اور صفائی سے میں طواف کرنا چاہتا ہوں. کس کا؟ رسول کا نہ، علی کا نہ، فاطمہ حسن حسین کا نہ، 12 اماموں کا نہ. کس کا طواف؟ بصدق و صفا کشت بیچارہ جامی غلام غلامان آل محمد. اگر کوئی محمد کا نہیں، محمد کی آل کا، غلام کا غلام اگر سچا ہے تو میں اس کی طواف کروں گا. وہی میرے لیے کہا. اے اولیاء کے پاس کیا کم ہے؟ تم شیخ کے پاس جاتے ہو، ہاں وہ بھی تمہیں محبت لے کر جاتی ہے اہل بیت کی، مگر یہ نہیں کہ ان کے جو ہے طور طریقے ہمارے لیے نہیں چاہیے. ہمارے لیے ہمارے پیران عظام جو طریقہ دیے ہیں، پیران عظام جو طریقہ ہمیں دیے ہیں وہ طریقے کو اپناؤ. اس بعد جو طریقہ دیے ہیں اس طریقے کو اپناؤ. سرکار غریب نواز نے جو طریقہ دیا ہے وہ طریقے کو اپناؤ. یعنی جو وارث عالم پناہ جو ہے حاجی وارث علی شاہ جو طریقہ دیے ہیں اس طریقے کو اپنا. اہل بیت کی محبت سیکھو. اہل بیت کی محبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج بھی اگر شیعہ جو ہے شان سے بولنا ہے تو شاست حسین ہی بولیں گے. وہ بھی ولی کا کلام ہے، شیعہ کا نہیں. سمجھے؟ وہ بھی ولی کا کلام ہے. حیدری یم خلندرم مستم، وہ بھی شیعہ کا کلام نہیں، وہ بھی خلندر، وہ شاہ خلندر کا کلام ہے. نقش زمیں بود، زما بود، علی بود، یہ بھی جو ہے شیعہ کا کلام نہیں ہے، ولی کا کلام ہے. آج ساری دنیا میں شاہ مرداں، شیر ازدہ، قوت پروردگار، یہ بھی اگر کلام ہے تو جو ہے شیعہ کا نہیں ہے، ولی کامل حضرت خاموش کا ہے. 5 نعرے پنجتن کے 1 نعرہ حیدری، یہ بھی جو ہے یہ بھی شیعہ کا نہیں ہے، یہ بھی جو ہے ولی کامل کا ہے. ان لوگوں کو ہماری طرف آنا چاہیے. اور یہ تو اچھی بات ہے کہ تم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. شرم آنا چاہیے تم. ہمارے مشائخین کے پاس اللہ اکبر فارسی کتابیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں 1 روپیہ یعنی جو ہے کم از کم لاکھوں کتابیں جو ہے فارسی میں سرکار غریب نواز کے لکھے ہوئے، یعنی قطب الدین مختار کاکی کے لکھے ہوئے، نہ جانے کن کن کے کتابیں جو ہے تمہیں لاکھوں ملیں گے. مگر تم پڑھے لکھے نہیں، تم ڈھونڈتے نہیں، اس لیے جو ہے تم اپنے پیر پر ڈالو. پیر کا نمبر برابر سے لے لو، اینک کا یعنی گلاس کا نمبر برابر رہنا. وہ پیر سے پکڑو، انشاءاللہ جو ہے جس کا پیر مل جائے سچا، اس کا مرید کچا نہیں ہوتا. پکے پیر کو پکڑو، تمہیں پکا مرید سانچا در بنے. سننا جیسا کہ جو ہے یعنی جو ہے کبیر داس کہتا ہے، گرو پارس کو انتر و جانت سب سنت. گرو پارس کو انتر و جانت ہے سب سنت، وہ لوہا کنچن کرے لیے مہنت. کبیر کے دونوں پڑھے ہیں. اللہ کو دیکھیے اس کی بات. گرو پارس کو انتر ہو جانت ہے سب سنت. انیک گرو کے معنی جو پیر ایسا ہوتا ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پارس کے مانند. پارس کے معنی وہ ہیں لوہے کو لگ گیا تو سونا ہو جاتا ہے. ویسے پارس کو ڈھونڈو. گرو پارس کو انتر وہ جانت ہے سب سنت، وہ لوہا کنچن کرئی لیے مہنت. وہ لوہا یعنی پارس جو ہے لوہے کو سونا بنا دیتا ہے. اس طرح سے پیر ہونا چاہیے کہ مرید سونا بن جانا چاہیے. سکھ تو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے. کون بول رہا ہے؟ کبیر داس بول رہا ہے. سکھ تو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے. مرید ایسا نہ ہونا چاہیے گرو کو پیر کو سب کچھ دے دے. گرو تو ایسا چاہیے سکھ دے کچھ نہیں لے، پیر
پیر ایسا ہونا چاہیے مرید سے ایک پھوٹی کوڑی نہ لے. پہاڑ پوجے ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ. پتھر کو پوجنے سے اگر بھگوان ملتا ہے تو میں پہاڑ کی پوجا کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ میں بہت سارے پتھر ہوتے ہیں. کیا مجھے اتنے بھگوان ملیں گے؟ یہ پتھر میں تو ایک بھگوان ہے. پہاڑ نہ پوجے ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ. اگر پتھر کو پوجنے سے بھگوان مل جائے تو میں پہاڑ کی پوجا کروں گا. اس لیے کہ مجھے جتنے پتھر ہیں اتنے بھگوان ملیں گے. ارے افسوس ہے تم پر. پتھر پوجنے سے پہلے تاتیا چاچو بلی پی سکائے سنسار. ارے اس سے تو بہتر ہے, پتھر کو پوجنے سے بہتر ہے یہ چکی کی پوجا کرو. کم از کم وہ تمہیں آٹا دیتی ہے, کسی ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے, ایک ولی کا پیٹ بھر سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایک فقیر کا پیٹ بھر سکتا ہے, ایک بھوکے کا پیٹ بھر سکتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ چکی کی پوجا کرو. ذرا سوچو کہ جو ہے ہم یاد رکھو ہم صوفیاء اکرام, ہمارا کوئی مسلک نہیں, ہمارا مسلک محبت. اب یہ جو رنگیں جو یہ ہیں ہمارے پیرانے الزام جو رنگ دیے ہیں ان لوگ رنگوں کو لے کر ہم پھر رہے ہیں, ورنہ ہمارا مشرب محبت ہے. سرکار غریب نواز کا مشرب بھی محبت ہے. سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں کہ سنا سنا محبت کرو حسد سے بچو, محبت ہی خدا ہے. محبت اس لیے جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سب لوگ شیعہ بھی جو ہے کہتے ہیں کہ پیس, اتحاد, انسانیت. ارے شافعی مالکی حنفی حنبلی بورے کھوجے شیعہ زیدی عابدی قدری زہری قادیانی دیوبندی بریلوی ندوی قاسمی نانوی رشیدی گنگوئی اہل حدیث اہل خبیث نہیں معلوم جو ہے کون کون ہے, سب یہ کہتے ہیں کہ پیس, اتحاد. کیسا اتحاد؟ کہاں ہو رہا اتحاد؟ اگر اتحاد کو دیکھنا ہے تو چلے جاؤ سرکار غریب نواز کے پاس. ہندو بھی وہاں موجود, عیسائی بھی موجود, عیسائی بھی موجود, یعنی ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے سب وہاں موجود. اتحاد کہاں دیکھ رہے ہو؟ ارے سرکار غریب نواز کے پاس مل رہا ہے. اور سرکار غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا دین حسین, میرا شاہ بھی حسین ہے, میرا بادشاہ بھی حسین ہے. اب ہم لوگ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا اس سے بڑا کوئی بتا دو ان لوگوں کو. تم جا کر شیعوں کے پاس کہو کہ میرا دین حسین ہے تو بولیں گے ایسا نہیں بولنا, شرک ہے. مان لو گے تم؟ نہیں مانو گے. تم علی کو جو ہے خدا بولو, وہ واقعہ تمہیں جو ہے فتوا لگا دیں گے. علی کو خدا بولے تو فتوا لگا دیں گے. ہم حضرات نصیری کو بھی حق پر مانتے ہیں. اگر کوئی نصیری ہے مولا کی محبت میں تو اسے بھی ہم حق مانتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اتحاد ہے, محبت ہے. ارے وہ محبت میں بول رہا ہے, نصیری محبت میں بول رہا ہے. اب نصیری کون ہے؟ شاید آپ جانتے ہوں کہ نصیری کون ہے. نصیری ایک فرقہ ہے جو ہے شام کے اندر ہے, سریا میں ہے. آج جو سریا کا جو ہے لیڈر ہے نا, حافظ الحسد ہے نا, اسد ہے نا, وہ جو ہے باقاعدہ نصیری ہے. نصیریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنگ نہروان کے بعد میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو راستے میں میرے نبی پاک نے فرمایا علی مجھے یہاں سے ایمان کی بو آ رہی, چل تم جا کر جو ہے وہاں پر جا کر باقاعدہ تبلیغ کر کے آؤ. مولا کائنات گئے, وہاں جا کر دیکھے تو آدیواسی مانے جنگلی لوگ, پورے کے پورے جنگلی ایک دم. وہ جو ہے سیدھے جو ہے مولا جیسا جا کر وہاں رکے تو اس کا جو ہے اس میں سے سوچ کا ایک بڑا آدمی آیا اور دیکھا, دیکھ کر سیدھے بھاگا کر جو ہے اپنے بڑا جو تھا مکھن کو بلا کر لے آیا. وہ مکھا جو ہے ایک بڑی سی کتاب لے کر آیا, چمڑے کے پتوں کی, چمڑے لانے کے بعد کہا کہ جو ہے آپ کا نام علی ہے؟ ہاں. جاننا پہچانتا ہے, کو سلام. جنگل کے لوگ ہیں, پہلی بار مولا کائنات جو ہے وہاں گئے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ایسا جنگلی ہے کہ جو ہے پتہ نہیں کیوں ایسا جنگلی وہ کہتا ہے آپ کا نام علی ہے.
بولے ہاں. اچھا آپ کی تلوار کا نام ذوالفقار ہے؟ ہاں. وہ تلوار نیچے ڈالو. کیوں؟ وہ ہستہ بن جائے گی. تجھے کیسے معلوم؟ یہ ہمارے آبا و اجداد نے لکھا ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد نے لکھا ہے. ارے نکالے مولا کائنات نیچے ڈالے, اجدہ بن گیا. بولے کہ یہ بھی کتاب میں لکھا ہے. آپ کے گھوڑے کا نام دلدل ہے؟ ہاں دلدل ہے. اچھا آپ جو ہے آپ کی بیوی کا نام فاطمہ ہے؟ ہاں فاطمہ ہے. ارے یہ تو بڑی بات ہو گئی. میں تو پہلی بار آ رہا ہوں. جتنے صحابہ کے ساتھ حضرت سلمان وغیرہ وغیرہ جو تھے وہ بولنے لگے مولا یہ آپ کا سب بایوڈاٹا مان جانتا ہے؟ ہاں اچھا اچھا میں سب ہوں جس میں کتاب میں جو لکھا ہے میں وہی ہوں. اب بول کے جو ہے میں جو ہے باقاعدہ جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام 1,34,000 نبیوں کے امام ہیں اور وہ اس وقت مجھے بھیجے ہیں. اب تم جو باقاعدہ مانو گے یا نہیں؟ میں تبلیغ لے کر آیا ہوں. ان کو نبی ماننا, ایک خدا کو ماننا, نبی کو ماننا, اور بعد میں ان کا وسیع ہوں, وزیر ہوں. اس کے بعد کتاب اٹھائی, بند کر دیا. اس کے بعد سیدھا سو جتنے تھے اس کی جتنی رعایا تھی ان سب کو کہا مانو سجدہ. پورے کے پورے سجدے میں گر گئے. اور یہ بھی مولا کائنات کے سجدے میں. مولا کائنات سجدے سے جیسا اٹھے گردن پکڑ لی. تو نے مجھے سجدہ کیوں کیا؟ بولے کہ مجھے پتا نہیں ہے. میری کتاب میں لکھا ہے جب ایک آدمی آئے گا اس پتھر پر رکے گا, اس کا نام علی ہوگا, اس کی تلوار کا نام ذوالفقار ہوگا, اس کے گھوڑے کا نام دلدل ہوگا, اور یہ جو اس کی بیوی فاطمہ ہوگی, اس کے بچے حسن و حسین ہوں گے. خبردار تم اسی وقت سجدہ کر لینا, وہی ہمارا خدا ہے. جیسے بولے تو سجدہ کر لیے. مولا کائنات جب اس کے زبان سے ایسا سنا تو باقاعدہ تلوار لیا اور گردن اڑا دی. اڑانے کے بعد پھر جسم کو لایا, سر کو رکھا, لوہا پہ دہن لیا, لگا دیا, تو پھر زندہ ہو گیا. بولو گے مجھے خدا 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 واحد ہے, میرا نبی پاک ہے, میں اس کا وزیر ہوں, کہو. دونوں مولا پہلے تو ذرا کم تھا مجھے عقیدہ, مگر مجھے ایسا لگ رہا ہے مارنے والے بھی تم ہی ہو اور پھر زندہ کرنے والے بھی تم ہی ہو. اب مجھے پتا نہیں ہے کہ اب کیا ہے. اب سوائے تم خدا کے کچھ نہیں ہو. ایک دوسرا سجدہ مارو, دوسرا سجدہ, پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے. تو مولا بولے اگلے ہدایت پانے والے نہیں, ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. انہیں کو مسیری کہا جاتا ہے, جیسا کہ اکبر وارثی کا ایک کلام ہے. کٹھن ہارے جگت کے ایشور کے رونما تم ہو, کہیں پرماتما تم ہو, کہیں دھرماتما تم ہو, مسیری کے خدا تم ہو. تو ہمیں جو ہے نہ ہندو سے بغض ہے, ہم لوگوں کو ہندو سے بھی بغض نہیں ہے, ہم کو کسی سے بغض نہیں, ہم کو نہ شیعوں سے بغض ہے, کسی سے بغض نہیں. صرف ہمارا مشرب ہے محبت. ہم کو جو ہے محبت کرنا ہے محمد اور آل محمد سے, اس لیے کہ قرآن کا حکم بھی ہے, یعنی آیت مودت کے معنی محبت سے بڑھ کر ہے. محبت چھوٹا لفظ ہے, مودت اس سے زیادہ آگے. تو محبت کرنے کا حکم ہمیں قرآن سے ملا ہے. اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی جو ہے میں جو ہے نہیں پتہ نہیں جو ہے میری تقریر کا رخ جو ہے کہیں دوسری طرف چلا گیا. چلو پھر بھی جو ہے الحمدللہ یعنی امام حسن علیہ السلام کی ولادت یعنی پاک ولادت تھی. جیسا ماں سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا اے ام الفضل جاؤ, میرا بیٹا آ چکا ہے. جب جا کر دیکھ رہے ہیں تو آسمان سے انہیں ایک ایسی روشنی نور ساطع ہو گیا ہے. اس نور میں نور کی چادر میں لپیٹے ہوئے امام حسن علیہ السلام فاطمۃ الزہرا کے ہاتھوں میں آئے. جیسے آئے سارا کمرہ منور ہو گیا, ایک دم آنکھ چمکنے لگی, یعنی جو چیخ کر بے ہوش ہو گئے. تو پھر ماں سیدہ نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو پھر وہ ہوش میں آئے, اور اس کے بعد امام حسن کو دیکھ دیا گیا. امام حسن کو لے کر
رسول کے پاس لے گئے، رسول اپنے ہاتھوں میں لیے اور باقاعدہ کہا یعنی جو ہے دیکھو میرا بیٹا حسن آ گیا ہے، مگر اس سے پہلے نام تجویز کی جا رہی تھی حمزہ رکھنا چاہیے، مگر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ نام میری طرف سے نہیں اللہ کے طرف سے آیا ہے۔ جبرائیل نے مجھے ریشمی رومال لایا ہے، اس میں امام حسن مجتبی لکھا گیا ہے، یعنی حسن جو ہے اللہ کی طرف سے نام رکھا ہوا ہے، یہ تو ہے نا کسی کی بات نہیں ہے، تو اس سے سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد میرے نبی پاک امام حسن علیہ السلام کے منہ میں اپنی زبان دے دی اور باقاعدہ چسواتے رہے اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دے دیے، اور دینے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر حقیقہ کیا، سارے عرب کے لوگوں کو دعوت دی، دشمنوں کے منہ پہ تماچے، میرے نبی پاک کے گھر میں پہلی خوشی، امام حسن علیہ السلام، ارے اللہ اکبر اللہ اکبر، امام حسن علیہ السلام کا حلیہ، اللہ اکبر، تصویر مصطفیٰ، امام حسن علیہ السلام کا حلیہ، تصویر مصطفیٰ۔ جب بھی امام حسن سامنے سے گزرتے تو ایسا لگتا کہ نبی جا رہے ہیں، ایسا روشن چہرہ۔ ارے تم ایسے روشن چہروں سے بغض رکھتے ہو، ان سے دشمنی کرتے ہو، اور ان کو 5 بار زہر دے کر شہید کر، 5 بار زہر دیا گیا، یہ سازش تھی امیر معاویہ کی، اسی لیے جو ہے شہادتہ نہیں کرنا۔ ابھی تم سن رہے تھے کہ جو ہے شہادتہ کرے تو ان کے باپ داداؤں کے نام آ جائیں گے، اس لیے شہادتوں کو چھپا دو، خالی ولادت بس بریانی کھا لو چلے جاؤ، مگر جو ہے شہادتہ کرنا نہیں، شہادت کیے تو جو ہے پوروں کے باپ داداؤں کے نام نکل جائیں، اس لیے جو ہے شہادت کرنا نہیں چاہتے، کون سی شہادت نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں بھائی کیا ہم لوگ زندہ ہیں؟ وہ ایک بہانہ، زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، کیا وہ ایک شیر جو نہیں معلوم وہ کون شیر، وہ جنگل کا شیر چھوڑ دیا ہے، نہیں معلوم کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اچھا جب ہے تو محشر میں آ کے یہی کرنا، نبی کے سامنے بھی یہ بولو، نبی کے سامنے تو بول نہیں سکتے، اس لیے اللہ کا احسان ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، الحمدللہ میں جو انشاءاللہ آئندہ سال اگر میرے نبی پاک کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی تو انشاءاللہ پھر جو ہے ہم جو ہے ولادت امام حسن علیہ السلام منائیں گے، اور تمام مومنین اور تمام مومنات کو یعنی جو ہے جشن ولادت امام حسن علیہ السلام مبارک ہو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما